ایام میں شوہر اپنی بیوی کے قریب کیوں نہیں جا سکتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یسألونک عن المحیض، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ ناپاکی کے ایام یہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو سوالات قرآن کریم میں اور مختلف جگہ پہ آئے ہیں نا، یہ 12-13 سوال ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے، اتنا ادب تھا کہ کأن علی رؤوسہم الطیور، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اور ذرا ہل گیا سر تو پرندہ اٹھ جائے گا، اتنے ادب اور احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے رہتے۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹ دیا ان کا، کس سے پوچھ رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، خاموش رہو۔ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ دریافت کرتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ سنتے رہتے تھے کہ کبھی نہ کبھی ہماری بات کا جواب آ جائے گا۔ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ خالص سائنٹیفک سوال ہے، چاند کا کم ہونا اور زیادہ ہونا۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ، قل اللہ، انہیں کہیے جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہے نا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ زہر سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب چیز ضرورت سے بڑھ جائے تو وہ زہر ہوتا ہے۔ پیسہ رکھنے کی تمنا ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہ اس سے جب بڑھ جائے نا تو پھر وہ زہر بن جاتا ہے۔ شہد بڑی اچھی چیز ہے، لیکن شکر کی مقدار خون میں حد سے بڑھ جائے تو وہ زہر ہے۔ نمک بڑی اچھی چیز ہے، سالن میں ذائقہ ہوتا ہے، مگر بلڈ پریشر کے مریض کے لیے حد سے بڑھ جائے تو زہر ہے۔ ہر چیز، غصہ حد سے بڑھ جائے تو زہر ہے، خاموشی حد سے بڑھ جائے تو زہر ہے۔ زہر کہتے ہی اسے ہیں جو حد سے بڑھ جائے۔ قل اللہ، ان سے کہیے جو ضرورت سے زیادہ مال ہے خرچ کرو اسے، ورنہ بخل آ جائے گا نا، زہر ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک سوال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے اچھے تھے کہ بالکل وہ سوال کرتے تھے جس سے مطلب سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کس سے پوچھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ناپاکی اور ایام کیا ہے؟ قل هو اذن، اللہ نے کہا کہ ان دنوں میں وہ مقام گندگی کا ہے، خون ہے، گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، اور اس وقت میں اپنی بیویوں سے دور رہو۔ اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ جو آگے آپ نے سوال لکھا ہے نا اس کا جواب بھی اسی میں ہے۔ اللہ تعالی نے، آپ نے لکھا ہے خاتون کے متعلق کہ غیر فطری طریقے سے اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کی قوم کو کیوں عذاب دیا؟ اس لیے کہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہر مہینے زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ناپاک جگہ ہے۔ اللہ نے کہا دور رہو، تو وہ پرماننٹلی جو ناپاک جگہ ہے جو اسے استعمال کرتے ہیں، اللہ نے کہا ان پہ پتھر برسائے جائیں، مارو انہیں، ختم کر دینا چاہیے، یہ اتنے گندے اتنے ناپاک ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس میں یہ چیز اللہ کو نفرت ہے گندگی سے، اسی لیے شریعت گناہ قرار دیتی ہے ہر جگہ تھوکنا۔ یہ آپ کے ہیروز جو ہے نا قومی، انہیں دیکھا کرو تھوکتے کیسے، اللہ معاف کرے، بہت ہی بری بات۔ اس لیے یہ حکمت ہے، وجہ جو بیان کی گئی ہے، آپ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء،
اللہ نے فرمایا عورتوں سے دور رہو، کیونکہ وہ اس زمانے میں وہ جگہ گندی ہے، ناپاک ہے، اور جب وہ پاک ہو جائیں یعنی خونہ نہ رک جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، اور خوب پاک ہو جائیں۔ ایک ہے پاک ہونا، مثلا خاتون ان ایام سے گزر گئیں، فرض کر لیجئے صبح 10 بجے، اب اس کا شوہر چاہتا ہے اس کے قریب جائے، تو اگر مدت اکثر میں پوری ہوئی ہے، اس کی عادت کے مطابق 10 دن اور 10 راتیں گزر گئیں، تو اس کے نہانے سے پہلے اس کے قریب جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی نہا لیں، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جس جگہ کے استعمال کی اللہ نے اجازت دی ہے کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عورتیں روئی بھجواتی تھی، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ وہ چھوٹے بکسے، چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے تھے، اس کو کھولتی تھیں، پھر روئی دیکھتی تھیں، پھر جو بچیاں نئی اس مرحلے میں آئی ہوتی تھیں فرماتی تھیں انہیں کہو صبر کریں، اور جب تک بالکل پاک نہ ہو جائیں اپنے شوہر کو اجازت نہ دیں کہ وہ ان کے قریب آئیں۔ تو اللہ نے اجازت دی ہے اکثر مدت میں، پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا فِإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اچھی طرح پاک ہونے کا مطلب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ نہا بھی لیں اور اس مقام پہ خوشبو بھی لگا لیں، تاکہ وہ جو خون کی وجہ سے بو ہے وہ شوہر کو تنگ نہ کرے۔ اور احتیاطی تدبیر استعمال کر کے ملنا چاہیں تو یہ بالکل پھر بھی جائز نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مرد اس گندگی میں مبتلا ہو جائے گا، وہ پرماننٹلی 10 دن کے لیے یا جتنے بھی دن اس کے ہیں اتنے دنوں میں ناپاکیہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان ایام میں اگر شوہر خود پر قابو نہ پائے اور بیوی کے پاس چلا جائے اور غلط طریقے میں اپنی ضرورت پوری کر لے تو کیا نکاح کے جانے یا نہ رہنے کا کوئی مسئلہ ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ اس بارے میں استعمال فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا من اطاع علی دبرہا، اور جو عورت کے پاس اس حالت میں چلا گیا یا اس نے غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کی، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یقیناً کفر کیا اس قرآن سے جو قرآن اللہ نے نازل کیا، اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہے نا۔ اسی طرح ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت برا مناتے تھے، کسی کے متعلق سن لیتے تھے۔ ایک آدمی نے آ کے حاضر ہو کے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں جبکہ وہ اس حالت میں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کو باطل قرار نہیں دیا، مگر مختلف احادیث کو جب آپ دیکھتے ہیں، اب یہ بات آ گئی ہے تو ہم اس مسئلے کو پورا بیان آپ سے کر دیں، پورا تو نہیں لیکن پھر بھی جس حد تک ہو سکے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ رنگ کیا تھا خون کا۔ یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ابتدائی دور ہے عورت کا تو شوہر ابھی تو چند دن پہلے اپنے اس عمل سے فارغ ہوا ہے، تو اتنی کیا اسے جلدی پڑی ہوئی تھی، اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا تھا؟ اور اگر رنگ وہ ہے جو آخر پہ ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم دیتے تھے، پہلے کو اور حکم دیتے، پہلے کو فرماتے تھے سونا صدقہ کرو، تمہارے پاس کچھ ہے تو صدقہ کر دو، اور اگر آخری دنوں میں یہ ہوا تو 8 دن 10 دن نہیں صبر ہو سکا کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کچھ صدقہ کر دو، یعنی اس کی بھی مجبوری کو پیش نظر رکھا اور صدقے کا بھی حکم دیا۔ لیکن اس پہ بحث ہوئی ہے کہ کیا صدقہ واجب ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے یہ جتنے وہابی ہیں، اہل حدیث، شافعی، یہ تینوں صدقے کے وجوب کے قائل ہیں کہ صدقہ واجب ہے، حنبلی بھی چوتھے، حنفی فقہا اس کے قائل نہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ مالی جرمانہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے، وہ اسی میں اس ضمن کو بھی لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ کرو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے کہ خدا کا غضب تم پہ نازل ہو جاتا، صدقہ کرو۔ تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل اصول پیسے کے بارے میں صرف ایک چیز ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لامرئ ان یاخذ مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کا مال لے لے جب تک کہ وہ 100% دل کی خوشی سے اسے نہ دے۔ ہمارے نزدیک جتنے مالی معاملات ہیں ان تمام مالی معاملات میں اصل یہ ہے، اسی لیے چالان ناجائز ہے پولیس کا، اسی لیے ٹیکس اگر کوئی شہری اپنی خوشی سے نہیں دیتا تو جائز ہی نہیں ہے حکومت کے لیے لینا۔ اسی وجہ سے ہمارے بہت دلائل، اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں سے بھی ٹیکس آئے گا، جس شہر کا بھی مال آئے گا، اس مال کے 10 آدمی ایسے اس شہر کے جن کی ثقافت، شرافت، نیکی اور تقوی اور خدا کے خوف پہ تم مشتمل ہو، وہ 10 آدمی لائیں گے۔ 10 آدمی مصر سے آتے تھے، 10 عراق سے آتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ٹیکس کا پیسہ رکھتے تھے اور ان 10 آدمیوں سے کہتے تھے کہ تم امام ہو، وہاں کے مفتی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ کہتے تھے جی حضرت، لوگوں کو ہم پہ فرماتے اللہ کی قسم کھاؤ کہ اس میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں ہے۔ عمر کسی سے ٹیکس وصول نہیں کرتا جب تک کہ اپنی خوشی سے نہ دے، تو لوگ قسم خدا کی کھاتے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے بیت المال میں داخل کرو، اور فرماتے تھے کہ جب حکومتیں حرام کا ٹیکس لینے لگیں گی تو قوم برباد ہو جائے گی۔ وہ فرماتے تھے کہ حرام کا مال جب گورنمنٹ خرچ کرے گی تو ملک برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک اصل یہ، اسی لیے تو حنفی فقہا کسی صورت میں جرمانہ لگانے میں بہت محتاط ہے، نہیں لگاتے۔ زیادہ سے زیادہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی رہے ہیں نا، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ کہتے ہیں مثلا 10 لاکھ جرمانہ ہے، 10 لاکھ لے کے گورنمنٹ نیشنل بینک میں رکھے اور فرض کر لیجئے 1 سال کا چیک کاٹ کے اسے دے دے کہ سال بعد اپنے 10 لاکھ لے لینا۔ ان 10 لاکھ سے 1 سال تم نفع نہیں کما سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، ڈی ویلیو ہو جائے گا نا پیسہ۔ اس ڈی ویلیویشن پہ ایک بات پتہ نہیں آپ سے عرض کی ہے کبھی یا نہیں، یہ ڈی ویلیویشن کا جو تصور ہے دنیا میں کب آیا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ ہمیں علم جہاں تک ہے، اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے، کرنسی کو ایک جگہ پہ قائم کرنے کے لیے اور غربت کو روکنے کے لیے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈی ویلیو کیا تھا اپنی کرنسی کو۔ ہم نے جب پڑھا تو ہم کئی بار اس کو دیکھتے رہے کہ امیر المومنین اتنے سمجھدار، ڈی ویلیو کر دیا کرنسی کو۔ فرمایا یہ قحط نہ پڑ جائے، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈی ویلیو کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان، اور جو ڈی ویلیویشن کے نقصانات ہیں اس پہ قابو بھی پایا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قائم رکھ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو ڈی ویلیو کیا تھا اب ہم اس پہ قابو پا چکے ہیں، لہذا میں اپنی کرنسی کو دوبارہ لاتا ہوں اس حالت میں جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ اسی لیے ہمارا باقی فقہا کے ساتھ اختلاف ہے کہ دینار اور درہم کا اصل وزن کیا تھا۔ حجازی، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ والے، حجاز والے، وہ دینار اور درہم وہ لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ہم دینار اور درہم وہ لیتے ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، کیونکہ عراق سے سعد رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہی کرنسی چلتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ کرنسی کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور اس پہ الحمدللہ لکھوایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ تو بالکل کرنسی چینج کر دی تھی اپنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی جو چلتی تھی اس پہ تصاویر ہوا کرتی، عیسائی حکمرانوں، تو اس لیے مال، پیسہ، جرمانہ کیے ہی نہیں۔ اب جب یہاں حنفی یہاں آئے نا کہ عورت اور شوہر کا اس کا معاملہ، یہاں آ کے بھی انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے ایسا ہی گناہ ہو جائے
تو وہ مال اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر نہ کرے اور صرف توبہ اللہ سے کر لے تو بھی کافی۔ لیکن یہ صرف حکم اس کے لیے ہے جو ان تعلقات کو قائم کرے جو شوہر اور بیوی کے۔ یہ جو آپ نے پوچھا اس کا آخری حصہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی وہ خاص تعلقات قائم نہ کرے اور اس سے کم جس درجے میں بھی وہ فارغ ہو جائے یا تعلقات قائم کرے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔